शी इज प्रेग्नेंट। तो आपको मुझे अपनों के सामने रुसवा कन्विंस कर रहा था, खुद बहुत परेशान हूँ। कह रहा था कि उसका तो हिसाब मैं लूंगा अच्छे तरीके। तुम भी नौशरवा से डिवोर्स मैं सरफराज के लिए कुछ नहीं था। बस इसी तरह अपनी परफॉर्मेंस जारी रखो। शादी करना चाहती थी। ले लो ताकि मैं झूठ नहीं बोल रही। आप गार्ड्स को बुला। हम दोनों एक हो जाएं। उसने क्या मतलब? अच्छा खेल रहे हो। सिर्फ फिजा मुझसे बात नहीं कर रही। कहेगी कशमला नौशेरवान से कि आया था सरफराज घर पर और वो कह रहा था दुआ से कि मैंने फिजा को डिवोर्स इसलिए दी है ताकि हम दोनों एक हो सकें, अब तुम भी नौशेरवान से डिवोर्स ले लो। तो कहेगा नौशेरवान दुआ से कि सरफराज यहाँ क्यों आया था। वो कहेगी कि पता नहीं, एक तो फिजा मुझसे नाराज़ है और ऊपर से सरफराज। तो कहेगा नौशेरवान कि हाँ, उसे तुमने ही अंदर बुलाया था, वरना गार्ड्स को कह कर किसने उसे अंदर बुलाया था। तो कहेगी दुआ कि मैं नहीं जानती किसने बोला था गार्ड्स को अंदर आने के लिए, तुम जाकर पूछो ना वॉचमैन से। तो कहेगा नौशेरवान के वॉचमैन से तस्दीक करने के बाद ही मैं तुम्हारे पास आया हूँ। वो कह रहे हैं कि आपने ही कहा था अंदर आने का, इसलिए वो अंदर आया था। तो कहेगा नौशेरवान दुआ से कि तुम धोखा दे रही हो मुझे, अगर तुम उससे मोहब्बत करती हो तो तुम मुझे बता क्यों नहीं देती। तो कहेगी दुआ नौशेरवान से कि आपको मेरी बात का यकीन क्यों नहीं आ रहा है, ऐसी कोई बात नहीं। बात करते करते अचानक दुआ की तबीयत खराब हो जाएगी और वो जमीन पर गिर पड़ेगी। तो नौशेरवान उसे बेड पर लेटाएगा, डॉक्टर को बुलाएगा। तो कहेगी डॉक्टर क्या परेशान होने की कोई बात नहीं है, तो खुशी की खबर है। तो नौशेरवान हैरानगी से पूछेगा कि खुशी की खबर मतलब। तो कहेगी कि दुआ प्रेग्नेंट है, आप बाप बनने वाले हैं। तो ये सुनते ही नौशेरवान खुश हो जाएगा। ये बात सुनते ही कशमला के पैरों तले जमीन ही निकल जाएगी। वो सोचेगी कि हमने तो प्लान बनाया था दुआ को इस घर से निकालने का, और ये है कि अपने पाँव जमाए जा रही है। वो करेगी सरफराज को कॉल और उससे कहेगी कि तुमने बहुत अच्छा काम किया उस दिन। नौशेरवान दुआ से गुस्से में बात कर रहे थे, इसी तरह ही हमारा प्लान कामयाब हो जाएगा। तुम ऐसे ही अपना काम जारी रखो, एक दिन तुम बहुत अमीर हो जाओगे, इस तरह के जितना तुमने सोचा भी नहीं। कहेगा सरफराज कि हाँ, मैंने तो बदला लेना है और वैसे भी मैं दुआ को छोड़ूंगा नहीं, इस वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। कहेगी कशमला नौशेरवान से कि आया था सरफराज घर पर और वो कह रहा था दुआ से कि मैंने फिजा को डिवोर्स इसलिए दी है ताकि हम दोनों एक हो सकें, अब तुम भी नौशेरवान से डिवोर्स ले लो। तो कहेगा नौशेरवान दुआ से कि सरफराज यहाँ क्यों आया था। वो कहेगी कि पता नहीं, एक तो फिजा मुझसे नाराज़ है और ऊपर से सरफराज। तो कहेगा नौशेरवान कि हाँ, उसे तुमने ही अंदर बुलाया था, वरना गार्ड्स को कह कर किसने उसे अंदर बुलाया था। तो कहेगी दुआ कि मैं नहीं जानती किसने बोला था गार्ड्स को अंदर आने के लिए, तुम जाकर पूछो ना वॉचमैन से। तो कहेगा नौशेरवान के वॉचमैन से तस्दीक करने के बाद ही मैं तुम्हारे पास आया हूँ। वो कह रहे हैं कि आपने ही कहा था अंदर आने का, इसलिए वो अंदर आया था। तो कहेगा नौशेरवान दुआ से कि तुम धोखा दे रही हो मुझे, अगर तुम उससे मोहब्बत करती हो तो तुम मुझे बता क्यों नहीं देती। तो कहेगी दुआ नौशेरवान से कि आपको मेरी बात का यकीन क्यों नहीं आ रहा है, ऐसी कोई बात नहीं। बात करते करते अचानक दुआ की तबीयत खराब हो जाएगी और वो जमीन पर गिर पड़ेगी। तो नौशेरवान उसे बेड पर लेटाएगा, डॉक्टर को बुलाएगा। तो कहेगी डॉक्टर क्या परेशान होने की कोई बात नहीं है, तो खुशी की खबर है। तो नौशेरवान हैरानगी से पूछेगा कि खुशी की खबर मतलब। तो कहेगी कि दुआ प्रेग्नेंट है, आप बाप बनने वाले हैं। तो ये सुनते ही नौशेरवान खुश हो जाएगा। ये बात सुनते ही कशमला के पैरों तले जमीन ही निकल जाएगी। वो सोचेगी कि हमने तो प्लान बनाया था दुआ को इस घर से निकालने का, और ये है कि अपने पाँव जमाए जा रही है। वो करेगी सरफराज को कॉल और उससे कहेगी कि तुमने बहुत अच्छा काम किया उस दिन। नौशेरवान दुआ से गुस्से में बात कर रहे थे, इसी तरह ही हमारा प्लान कामयाब हो जाएगा। तुम ऐसे ही अपना काम जारी रखो, एक दिन तुम बहुत अमीर हो जाओगे, इस तरह के जितना तुमने सोचा भी नहीं। कहेगा सरफराज कि हाँ, मैंने तो बदला लेना है और वैसे भी मैं दुआ को छोड़ूंगा नहीं, इस वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई।
کہے گی کشمالہ نوشیروان سے کہ آیا تھا سرفراز گھر پر اور وہ کہہ رہا تھا دعا سے کہ میں نے فضا کو ڈیورس اس لیے دی ہے تاکہ ہم دونوں ایک ہو سکیں، اب تم بھی نوشیروان سے ڈیورس لے لو۔ تو کہے گا نوشیروان دعا سے کہ سرفراز یہاں کیوں آیا تھا؟ وہ کہے گی کہ پتہ نہیں، ایک تو فضا مجھ سے ناراض ہے اور اوپر سے سرفراز۔ تو کہے گا نوشیروان کہ ہاں، اسے تم نے ہی اندر بلایا تھا، ورنہ گارڈز کو کہہ کر کس نے اسے اندر بلایا تھا؟ تو کہے گی دعا کہ میں نہیں جانتی کس نے بولا تھا گارڈز کو اندر آنے کے لیے، تم جا کر پوچھو نا واچ مین سے۔ تو کہے گا نوشیروان کے واچ مین سے تصدیق کرنے کے بعد ہی میں تمہارے پاس آیا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہی کہا تھا اندر آنے کا، اس لیے وہ اندر آیا تھا۔ تو کہے گا نوشیروان دعا سے کہ تم دھوکہ دے رہی ہو مجھے، اگر تم اس سے محبت کرتی ہو تو تم مجھے بتا کیوں نہیں دیتی؟ تو کہے گی دعا نوشیروان سے کہ آپ کو میری بات کا یقین کیوں نہیں آ رہا ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بات کرتے کرتے اچانک دعا کی طبیعت خراب ہو جائے گی اور وہ زمین پر گر پڑے گی۔ تو نوشیروان اسے بیڈ پر لٹائے گا، ڈاکٹر کو بلائے گا۔ تو کہے گی ڈاکٹر کہ پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، تو خوشی کی خبر ہے۔ تو نوشیروان حیرانگی سے پوچھے گا کہ خوشی کی خبر مطلب؟ تو کہے گی کہ دعا پریگننٹ ہے، آپ باپ بننے والے ہیں۔ تو یہ سنتے ہی نوشیروان خوش ہو جائے گا۔ یہ بات سنتے ہی کشمالہ کے پیروں تلے زمین ہی نکل جائے گی۔ وہ سوچے گی کہ ہم نے تو پلان بنایا تھا دعا کو اس گھر سے نکالنے کا، اور یہ ہے کہ اپنے پاؤں جمائے جا رہی ہے۔ وہ کرے گی سرفراز کو کال اور اسے کہے گی کہ تم نے بہت اچھا کام کیا اس دن، نوشیروان دعا سے غصے میں بات کر رہے تھے، اسی طرح ہی ہمارا پلان کامیاب ہو جائے گا، تم ایسے ہی اپنا کام جاری رکھو، ایک دن تم بہت امیر ہو جاؤ گے، اتنا کہ جتنا تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ کہے گا سرفراز کہ ہاں، میں نے تو بدلہ لینا ہے، اور ویسے بھی میں دعا کو چھوڑوں گا نہیں، اس وجہ سے میری زندگی برباد ہو گئی۔ کہے گی کشمالہ نوشیروان سے کہ آیا تھا سرفراز گھر پر اور وہ کہہ رہا تھا دعا سے کہ میں نے فضا کو ڈیورس اس لیے دی ہے تاکہ ہم دونوں ایک ہو سکیں، اب تم بھی نوشیروان سے ڈیورس لے لو۔ تو کہے گا نوشیروان دعا سے کہ سرفراز یہاں کیوں آیا تھا؟ وہ کہے گی کہ پتہ نہیں، ایک تو فضا مجھ سے ناراض ہے اور اوپر سے سرفراز۔ تو کہے گا نوشیروان کہ ہاں، اسے تم نے ہی اندر بلایا تھا، ورنہ گارڈز کو کہہ کر کس نے اسے اندر بلایا تھا؟ تو کہے گی دعا کہ میں نہیں جانتی کس نے بولا تھا گارڈز کو اندر آنے کے لیے، تم جا کر پوچھو نا واچ مین سے۔ تو کہے گا نوشیروان کے واچ مین سے تصدیق کرنے کے بعد ہی میں تمہارے پاس آیا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہی کہا تھا اندر آنے کا، اس لیے وہ اندر آیا تھا۔ تو کہے گا نوشیروان دعا سے کہ تم دھوکہ دے رہی ہو مجھے، اگر تم اس سے محبت کرتی ہو تو تم مجھے بتا کیوں نہیں دیتی؟ تو کہے گی دعا نوشیروان سے کہ آپ کو میری بات کا یقین کیوں نہیں آ رہا ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بات کرتے کرتے اچانک دعا کی طبیعت خراب ہو جائے گی اور وہ زمین پر گر پڑے گی۔ تو نوشیروان اسے بیڈ پر لٹائے گا، ڈاکٹر کو بلائے گا۔ تو کہے گی ڈاکٹر کہ پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، تو خوشی کی خبر ہے۔ تو نوشیروان حیرانگی سے پوچھے گا کہ خوشی کی خبر مطلب؟ تو کہے گی کہ دعا پریگننٹ ہے، آپ باپ بننے والے ہیں۔ تو یہ سنتے ہی نوشیروان خوش ہو جائے گا۔ یہ بات سنتے ہی کشمالہ کے پیروں تلے زمین ہی نکل جائے گی۔ وہ سوچے گی کہ ہم نے تو پلان بنایا تھا دعا کو اس گھر سے نکالنے کا، اور یہ ہے کہ اپنے پاؤں جمائے جا رہی ہے۔ وہ کرے گی سرفراز کو کال اور اسے کہے گی کہ تم نے بہت اچھا کام کیا اس دن، نوشیروان دعا سے غصے میں بات کر رہے تھے، اسی طرح ہی ہمارا پلان کامیاب ہو جائے گا، تم ایسے ہی اپنا کام جاری رکھو، ایک دن تم بہت امیر ہو جاؤ گے، اتنا کہ جتنا تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ کہے گا سرفراز کہ ہاں، میں نے تو بدلہ لینا ہے، اور ویسے بھی میں دعا کو چھوڑوں گا نہیں، اس وجہ سے میری زندگی برباد ہو گئی۔ کہے گی کشمالہ نوشیروان سے کہ آیا تھا سرفراز گھر پر اور وہ کہہ رہا تھا دعا سے کہ میں نے فضا کو ڈیورس اس لیے دی ہے تاکہ ہم دونوں ایک ہو سکیں، اب تم بھی نوشیروان سے ڈیورس لے لو۔ تو کہے گا نوشیروان دعا سے کہ سرفراز یہاں کیوں آیا تھا؟ وہ کہے گی کہ پتہ نہیں، ایک تو فضا مجھ سے ناراض ہے اور اوپر سے سرفراز۔ تو کہے گا نوشیروان کہ ہاں، اسے تم نے ہی اندر بلایا تھا،
ورنہ گارڈز کو کہہ کر کس نے اسے اندر بلایا تھا تو کہے گی دعا کہ میں نہیں جانتی کس نے بولا تھا گارڈز کو اندر آنے کے لیے، تم جا کر پوچھو نا واچ مین سے، تو کہے گا نوشیروان کے واچ مین سے تصدیق کرنے کے بعد ہی میں تمہارے پاس آیا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کہا تھا اندر آنے کا اس لیے وہ اندر آیا تھا، تو کہے گا نوشیروان دعا سے کہ تم دھوکہ دے رہی ہو مجھے، اگر تم اس سے محبت کرتی ہو تو تم مجھے بتا کیوں نہیں دیتی، تو کہے گی دعا نوشیروان سے کہ آپ کو میری بات کا یقین کیوں نہیں آ رہا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بات کرتے کرتے اچانک دعا کی طبیعت خراب ہو جائے گی اور وہ زمین پر گر پڑے گی، تو نوشیروان اسے بیڈ پر لٹائے گا، ڈاکٹر کو بلائے گا، تو کہے گی ڈاکٹر کہ پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، تو خوشی کی خبر ہے، تو نوشیروان حیرانگی سے پوچھے گا کہ خوشی کی خبر مطلب، تو کہے گی کہ دعا پریگننٹ ہے، آپ باپ بننے والے ہیں، تو یہ سنتے ہی نوشیروان خوش ہو جائے گا۔ یہ بات سنتے ہی کشمالہ کے پیروں تلے زمین ہی نکل جائے گی، وہ سوچے گی کہ ہم نے تو پلان بنایا تھا دعا کو اس گھر سے نکالنے کا، اور یہ ہے کہ اپنے پاؤں جمائے جا رہی ہے۔ وہ کرے گی سرفراز کو کال اور اسے کہے گی کہ تم نے بہت اچھا کام کیا اس دن، نوشیروان دعا سے غصے میں بات کر رہے تھے، اسی طرح ہی ہمارا پلان کامیاب ہو جائے گا، تم ایسے ہی اپنا کام جاری رکھو، ایک دن تم بہت امیر ہو جاؤ گے، اتنا کہ جتنا تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ کہے گا سرفراز کہ ہاں میں نے تو بدلہ لینا ہے، اور ویسے بھی میں دعا کو چھوڑوں گا نہیں، اس وجہ سے میری زندگی برباد ہو گئی۔ کہے گی کشمالہ نوشیروان سے کہ آیا تھا سرفراز گھر پر اور وہ کہہ رہا تھا دعا سے کہ میں نے فضا کو ڈیورس اس لیے دی ہے تاکہ ہم دونوں ایک ہو سکیں، اب تم بھی نوشیروان سے ڈیورس لے لو، تو کہے گا نوشیروان دعا سے کہ سرفراز یہاں کیوں آیا تھا، وہ کہے گی کہ پتہ نہیں، ایک تو فضا مجھ سے ناراض ہے اور اوپر سے سرفراز، تو کہے گا نوشیروان کہ ہاں اسے تم نے ہی اندر بلایا تھا، ورنہ گارڈز کو کہہ کر کس نے اسے اندر بلایا تھا، تو کہے گی دعا کہ میں نہیں جانتی کس نے بولا تھا گارڈز کو اندر آنے کے لیے، تم جا کر پوچھو نا واچ مین سے، تو کہے گا نوشیروان کے واچ مین سے تصدیق کرنے کے بعد ہی میں تمہارے پاس آیا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کہا تھا اندر آنے کا اس لیے وہ اندر آیا تھا، تو کہے گا نوشیروان دعا سے کہ تم دھوکہ دے رہی ہو مجھے، اگر تم اس سے محبت کرتی ہو تو تم مجھے بتا کیوں نہیں دیتی، تو کہے گی دعا نوشیروان سے کہ آپ کو میری بات کا یقین کیوں نہیں آ رہا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بات کرتے کرتے اچانک دعا کی طبیعت خراب ہو جائے گی اور وہ زمین پر گر پڑے گی، تو نوشیروان اسے بیڈ پر لٹائے گا، ڈاکٹر کو بلائے گا، تو کہے گی ڈاکٹر کہ پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، تو خوشی کی خبر ہے، تو نوشیروان حیرانگی سے پوچھے گا کہ خوشی کی خبر مطلب، تو کہے گی کہ دعا پریگننٹ ہے، آپ باپ بننے والے ہیں، تو یہ سنتے ہی نوشیروان خوش ہو جائے گا۔ یہ بات سنتے ہی کشمالہ کے پیروں تلے زمین ہی نکل جائے گی، وہ سوچے گی کہ ہم نے تو پلان بنایا تھا دعا کو اس گھر سے نکالنے کا، اور یہ ہے کہ اپنے پاؤں جمائے جا رہی ہے۔ وہ کرے گی سرفراز کو کال اور اسے کہے گی کہ تم نے بہت اچھا کام کیا اس دن، نوشیروان دعا سے غصے میں بات کر رہے تھے، اسی طرح ہی ہمارا پلان کامیاب ہو جائے گا، تم ایسے ہی اپنا کام جاری رکھو، ایک دن تم بہت امیر ہو جاؤ گے، اتنا کہ جتنا تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ کہے گا سرفراز کہ ہاں میں نے تو بدلہ لینا ہے، اور ویسے بھی میں دعا کو چھوڑوں گا نہیں، اس وجہ سے میری زندگی برباد ہو گئی۔ کہے گی کشمالہ نوشیروان سے کہ آیا تھا سرفراز گھر پر اور وہ کہہ رہا تھا دعا سے کہ میں نے فضا کو ڈیورس اس لیے دی ہے تاکہ ہم دونوں ایک ہو سکیں، اب تم بھی نوشیروان سے ڈیورس لے لو، تو کہے گا نوشیروان دعا سے کہ سرفراز یہاں کیوں آیا تھا، وہ کہے گی کہ پتہ نہیں، ایک تو فضا مجھ سے ناراض ہے اور اوپر سے سرفراز، تو کہے گا نوشیروان کہ ہاں اسے تم نے ہی اندر بلایا تھا، ورنہ گارڈز کو کہہ کر کس نے اسے اندر بلایا تھا، تو کہے گی دعا کہ میں نہیں جانتی کس نے بولا تھا گارڈز کو اندر آنے کے لیے، تم جا کر پوچھو نا واچ مین سے، تو کہے گا نوشیروان کے واچ مین سے تصدیق کرنے کے بعد ہی میں تمہارے پاس آیا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کہا تھا اندر آنے کا اس لیے وہ اندر آیا تھا، تو کہے گا نوشیروان دعا سے کہ تم دھوکہ دے رہی ہو مجھے، اگر تم اس سے محبت کرتی ہو تو تم مجھے بتا کیوں نہیں دیتی، تو کہے گی دعا نوشیروان
से कि आपको मेरी बात का यकीन क्यों नहीं आ रहा है, ऐसी कोई बात नहीं। बात करते करते अचानक दुआ की तबीयत खराब हो जाएगी और वो जमीन पर गिर पड़ेगी। तो नौशेरवान उसे बेड पर लेटाएगा, डॉक्टर को बुलाएगा तो कहेगी डॉक्टर क्या परेशान होने की कोई बात नहीं है, तो खुशी की खबर है। तो नौशेरवान हैरानगी से पूछेगा कि खुशी की खबर मतलब, तो कहेगी कि दुआ प्रेग्नेंट है, आप बाप बनने वाले हैं। तो ये सुनते ही नौशेरवान खुश हो जाएगा। ये बात सुनते ही कशमाला के पैरों तले जमीन ही निकल जाएगी। वो सोचेगी कि हमने तो प्लान बनाया था दुआ को इस घर से निकालने का, और ये है कि अपने पाँव जमाए जा रही है। वो करेगी सरफराज को कॉल और उससे कहेगी कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। उस दिन नौशेरवान दुआ से गुस्से में बात कर रहे थे, इसी तरह ही हमारा प्लान कामयाब हो जाएगा। तुम ऐसे ही अपना काम जारी रखो, एक दिन तुम बहुत अमीर हो जाओगे, इतना कि जितना तुमने सोचा भी नहीं। कहेगा सरफराज कि हाँ मैंने तो बदला लेना है, और वैसे भी मैं दुआ को छोड़ूंगा नहीं, इस वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। कहेगी कशमाला नौशेरवान से कि आया था सरफराज घर पर और वो कह रहा था दुआ से कि मैंने फिजा को डिवोर्स इसलिए दी है ताकि हम दोनों एक हो सकें, अब तुम भी नौशेरवान से डिवोर्स ले लो। तो कहेगा नौशेरवान दुआ से कि सरफराज यहाँ क्यों आया था। वो कहेगी कि पता नहीं, एक तो फिजा मुझसे नाराज़ है और ऊपर से सरफराज। तो कहेगा नौशेरवान कि हाँ उसे तुमने ही अंदर बुलाया था, वरना गार्ड्स को कहकर किसने उसे अंदर बुलाया था। तो कहेगी दुआ कि मैं नहीं जानती किसने बोला था गार्ड्स को अंदर आने के लिए, तुम जाकर पूछो ना वॉचमैन से। तो कहेगा नौशेरवान के वॉचमैन से तस्दीक करने के बाद ही मैं तुम्हारे पास आया हूँ, वो कह रहे हैं कि आपने ही कहा था अंदर आने का, इसलिए वो अंदर आया था। तो कहेगा नौशेरवान दुआ से कि तुम धोखा दे रही हो मुझे, अगर तुम उससे मोहब्बत करती हो तो तुम मुझे बता क्यों नहीं देती। तो कहेगी दुआ नौशेरवान से कि आपको मेरी बात का यकीन क्यों नहीं आ रहा है, ऐसी कोई बात नहीं। बात करते करते अचानक दुआ की तबीयत खराब हो जाएगी और वो जमीन पर गिर पड़ेगी। तो नौशेरवान उसे बेड पर लेटाएगा, डॉक्टर को बुलाएगा तो कहेगी डॉक्टर क्या परेशान होने की कोई बात नहीं है, तो खुशी की खबर है। तो नौशेरवान हैरानगी से पूछेगा कि खुशी की खबर मतलब, तो कहेगी कि दुआ प्रेग्नेंट है, आप बाप बनने वाले हैं। तो ये सुनते ही नौशेरवान खुश हो जाएगा। ये बात सुनते ही कशमाला के पैरों तले जमीन ही निकल जाएगी। वो सोचेगी कि हमने तो प्लान बनाया था दुआ को इस घर से निकालने का, और ये है कि अपने पाँव जमाए जा रही है। वो करेगी सरफराज को कॉल और उससे कहेगी कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। उस दिन नौशेरवान दुआ से गुस्से में बात कर रहे थे, इसी तरह ही हमारा प्लान कामयाब हो जाएगा। तुम ऐसे ही अपना काम जारी रखो, एक दिन तुम बहुत अमीर हो जाओगे, इतना कि जितना तुमने सोचा भी नहीं। कहेगा सरफराज कि हाँ मैंने तो बदला लेना है, और वैसे भी मैं दुआ को छोड़ूंगा नहीं, इस वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। कहेगी कशमाला नौशेरवान से कि आया था सरफराज घर पर और वो कह रहा था दुआ से कि मैंने फिजा को डिवोर्स इसलिए दी है ताकि हम दोनों एक हो सकें, अब तुम भी नौशेरवान से डिवोर्स ले लो। तो कहेगा नौशेरवान दुआ से कि सरफराज यहाँ क्यों आया था। वो कहेगी कि पता नहीं, एक तो फिजा मुझसे नाराज़ है और ऊपर से सरफराज। तो कहेगा नौशेरवान कि हाँ उसे तुमने ही अंदर बुलाया था, वरना गार्ड्स को कहकर किसने उसे अंदर बुलाया था। तो कहेगी दुआ कि मैं नहीं जानती किसने बोला था गार्ड्स को अंदर आने के लिए, तुम जाकर पूछो ना वॉचमैन से। तो कहेगा नौशेरवान के वॉचमैन से तस्दीक करने के बाद ही मैं तुम्हारे पास आया हूँ, वो कह रहे हैं कि आपने ही कहा था अंदर आने का, इसलिए वो अंदर आया था। तो कहेगा नौशेरवान दुआ से कि तुम धोखा दे रही हो मुझे, अगर तुम उससे मोहब्बत करती हो तो तुम मुझे बता क्यों नहीं देती। तो कहेगी दुआ नौशेरवान से कि आपको मेरी बात का यकीन क्यों नहीं आ रहा है, ऐसी कोई बात नहीं। बात करते करते अचानक दुआ की तबीयत खराब हो जाएगी और वो जमीन पर गिर पड़ेगी। तो नौशेरवान उसे बेड पर लेटाएगा, डॉक्टर को बुलाएगा तो कहेगी डॉक्टर क्या परेशान होने की कोई बात नहीं है, तो खुशी की खबर है। तो नौशेरवान हैरानगी से पूछेगा कि खुशी की खबर मतलब, तो कहेगी कि दुआ प्रेग्नेंट है, आप बाप बनने वाले हैं। तो ये सुनते ही नौशेरवान खुश हो जाएगा। ये बात सुनते ही कशमाला
کے پیروں تلے زمین ہی نکل جائے گی۔ وہ سوچے گی کہ ہم نے تو پلان بنایا تھا دعا کو اس گھر سے نکالنے کا، اور یہ ہے کہ اپنے پاؤں جمائے جا رہی ہے۔ وہ کرے گی سرفراز کو کال اور اسے کہے گی کہ تم نے بہت اچھا کام کیا اس دن، نوشیروان دعا سے غصے میں بات کر رہے تھے، اسی طرح ہی ہمارا پلان کامیاب ہو جائے گا۔ تم ایسے ہی اپنا کام جاری رکھو، ایک دن تم بہت امیر ہو جاؤ گے، اتنا کہ جتنا تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ کہے گا سرفراز کہ ہاں میں نے تو بدلہ لینا ہے، اور ویسے بھی میں دعا کو چھوڑوں گا نہیں، اس وجہ سے میری زندگی برباد ہو گئی۔ کہے گی کشمالہ نوشیروان سے کہ آیا تھا سرفراز گھر پر، اور وہ کہہ رہا تھا دعا سے کہ میں نے فضا کو ڈیورس اس لیے دی ہے تاکہ ہم دونوں ایک ہو سکیں، اب تم بھی نوشیروان سے ڈیورس لے لو۔ تو کہے گا نوشیروان دعا سے کہ سرفراز یہاں کیوں آیا تھا؟ وہ کہے گی کہ پتہ نہیں، ایک تو فضا مجھ سے ناراض ہے، اور اوپر سے سرفراز۔ تو کہے گا نوشیروان کہ ہاں اسے تم نے ہی اندر بلایا تھا، ورنہ گارڈز کو کہہ کر کس نے اسے اندر بلایا تھا؟ تو کہے گی دعا کہ میں نہیں جانتی کس نے بولا تھا گارڈز کو اندر آنے کے لیے، تم جا کر پوچھو نا واچ مین سے۔ تو کہے گا نوشیروان کے واچ مین سے تصدیق کرنے کے بعد ہی میں تمہارے پاس آیا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہی کہا تھا اندر آنے کا، اس لیے وہ اندر آیا تھا۔ تو کہے گا نوشیروان دعا سے کہ تم دھوکہ دے رہی ہو مجھے، اگر تم اس سے محبت کرتی ہو تو تم مجھے بتا کیوں نہیں دیتی؟ تو کہے گی دعا نوشیروان سے کہ آپ کو میری بات کا یقین کیوں نہیں آ رہا ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بات کرتے کرتے اچانک دعا کی طبیعت خراب ہو جائے گی اور وہ زمین پر گر پڑے گی، تو نوشیروان اسے بیڈ پر لٹائے گا، ڈاکٹر کو بلائے گا۔ تو کہے گی ڈاکٹر کہ پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، تو خوشی کی خبر ہے۔ تو نوشیروان حیرانگی سے پوچھے گا کہ خوشی کی خبر مطلب؟ تو کہے گی کہ دعا پریگننٹ ہے، آپ باپ بننے والے ہیں۔ تو یہ سنتے ہی نوشیروان خوش ہو جائے گا۔ یہ بات سنتے ہی کشمالہ کے پیروں تلے زمین ہی نکل جائے گی۔ وہ سوچے گی کہ ہم نے تو پلان بنایا تھا دعا کو اس گھر سے نکالنے کا، اور یہ ہے کہ اپنے پاؤں جمائے جا رہی ہے۔ وہ کرے گی سرفراز کو کال اور اسے کہے گی کہ تم نے بہت اچھا کام کیا اس دن، نوشیروان دعا سے غصے میں بات کر رہے تھے، اسی طرح ہی ہمارا پلان کامیاب ہو جائے گا۔ تم ایسے ہی اپنا کام جاری رکھو، ایک دن تم بہت امیر ہو جاؤ گے، اتنا کہ جتنا تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ کہے گا سرفراز کہ ہاں میں نے تو بدلہ لینا ہے، اور ویسے بھی میں دعا کو چھوڑوں گا نہیں، اس وجہ سے میری زندگی برباد ہو گئی۔